معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ تقریباً امراض معدہ کی سب عوارضات کے لیے، تمام امراض معدہ کے لیے انتہائی لاجواب اور بہترین نسخہ ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ لکھا ہوا نسخہ میں اسکرین پر دکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں گے اور پھر وہ اجزائے ترکیبی پنسار والوں سے طلب کر سکیں گے۔ کٹے ڈکار آنا، متلی آنا، قے آنا، بھوک نہ لگنا، معدے کی کمزوری، کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونا، معدے میں گیس پیدا ہونا، درد معدہ، جلن معدہ، معدے میں جلن، یہ سب عوارضات اس نسخے کے ساتھ بفضل ہی تعالی ختم ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، آج کل امراض معدہ میں تقریباً 85-90% لوگ مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ناقص اغذیہ، ناقص غذائیں۔ ہر چیز میں تقریباً ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ آٹے جیسے پاک چیز میں، دودھ جیسے پاک چیز میں ملاوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، ہمارے لوگ بس جو جی چاہتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان اپنے صحت پر فوکس کر لیں، ایک طبیب کا قول میں نے اپنے طبی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر چیز کھانے سے پہلے، ہر چیز کھانے سے یا ہر چیز استعمال کرنے سے پہلے کم سے کم 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ چیز جب میرے پیٹ کے اندر چلا جائے گا، اسے میں یا کھا لوں یا پی لوں تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ہم اس طرح نہیں سوچتے۔ ہم بس جو چیز کھانے کو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جس چیز کو دل چاہتا ہے کھا لیتے ہیں، نہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس چیز کو کھانے سے میرے معدے کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، میرے صحت کو فائدہ کتنا ہو سکتا ہے اور میرے صحت کو نقصان کتنا ہو سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی جو نسخہ ہے یہ ہندوؤں کی کتابوں سے میں نے نکالی ہے، اور بہت پرانے طب میں جو استعمال ہوتی تھی یہ وہ نسخہ ہے۔ اس کو سال ہر سال میں نے اپنے مریضوں پر آزمائی ہے۔ جس کسی بھی امراض معدہ کے مریض کو دیا ہے یہ نسخہ تو الحمدللہ 100% رزلٹ اس کا آیا ہے، اور اس مریض نے پھر مجھے دعائیں دی ہیں۔ جو مریض بعد میں مجھے ملا ہے، جس کو میں نے یہ نسخہ دیا ہے اور وہ بعد میں مجھے ملا ہے، میں نے پوچھا ہے کہ نسخے کا کیا بنا، آپ کی بیماری کا کیا بنا، تو انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں کہ حکیم صاحب اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے، واقعی انتہائی بہترین اور لاجواب گولیاں آپ نے دیے تھے۔ میں تو بنا کر گولیاں دے دیتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ نسخہ، جس نسخے سے میں وہ گولیاں بنا لیتا ہوں، اس کو شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ میرا جو بھائی بھی، جو بہن بھی اس طریقے سے خالص اجزائے ترکیبی پنسار والے سے طلب کر کے اور اس طریقے سے بنائیں اور استعمال کریں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ مجھے پھر دعاؤں میں انشاءاللہ ضرور یاد کرے گا۔ تو نسخہ خضر خدمت ہے، زیادہ بات کرنا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ پھر
वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। गुलमदार 5 तोला गुलमदार, इसको हम अपने हिकमत की ज़ुबान में मदार कहते हैं। गुलमदार इसका पुल होता है। आम लोग उर्दू में इसको आँख बोलते हैं, आँख, और पश्तो में इसको पलमा का बोलते हैं, पलमी भी बोलते हैं इसको पश्तो में, और उर्दू में इसको आँख बोलते हैं। गुलमदार ताज़ा बताज़ा, यानी आँख के पौधे के फूल ताज़ा बताज़ा धो लें, खुश कर लें, उसके बाद उसे 5 तोला तोल लें। 5 तोला गुलमदार और फिलफिल दराज और नमक सियाह और सूंठ और फिलफिल सियाह, ये 4 चीज़ें 2.5 तोला। फिलफिल दराज भी 2.5 तोला, नमक सियाह भी 2.5 तोला, सूंठ भी 2.5 तोला और फिलफिल सियाह भी 2.5 तोला। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें, मिसल गुबार बना लें और इससे 1 रत्ती के बराबर गोली बना लें। 1 रत्ती मेरे अंदाजे के मुताबिक ये चने के बराबर होता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसे तोल कर 1 रत्ती के बराबर गोलियां बना लें। फिर ये 1 से 3 गोलियों तक, या 1 या 2 या 3, 1 से 3 गोलियों तक दोपहर और शाम खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह 15-20 दिन के इस्तेमाल के बाद आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। तो ये था मुअज़्ज़ज़ नज़रीन आज का नुस्खा। मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।